وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ سورۃ القصص مختلف قصوں کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دینے کا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو اللہ نے الہام فرمایا کہ تو اس کو دریا میں ڈال دے اور یہ بچہ اس کے ہاتھ لگے گا جو اس کا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے، لیکن ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، ہم اسے واپس لوٹائیں گے اور ہم نے اسے رسولوں میں سے بنا دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے وعدے پہ بھروسہ کیا اور اللہ نے جو کہا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ تو اس قصے سے ایک سبق ملتا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے وعدے کو سچ کر دکھاتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہوئی 30 سال کی عمر تک۔ فلما بلغ اشدہ واستوى، بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ گئے 30 سال کی عمر۔ اس 30 سال میں انہوں نے پورے نظام کو دیکھ لیا تھا کہ فرعون کیا کرتا ہے، رعایا پر کس طرح ظلم کرتا ہے، بچوں کو ذبح کرتا ہے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے۔ مگر ایک واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑ کے مدین کی طرف جانا پڑا۔ دو بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بندے کی مدد کرنا چاہی، مخالف کو ایک مکہ لگایا، اس کا وقت آ چکا تھا، وہ مر گیا۔ تو اب فرعون کو ایک موقع مل گیا کہ اس بندے کو کس طرح پھانسی لٹکایا جا سکتا ہے۔ اس نے مشورے کرنے شروع کر دیے۔ ایک بندہ خیر خواہ تھا، اس نے آ کے بتایا کہ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج، آپ نکل جائیے، انی لک من الناصحین، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا یترقب، موسیٰ علیہ السلام بہت خوف زدہ تھے۔ یہ طبعی خوف ہوتا ہے، یہ کوئی ولایت نبوت کے خلاف نہیں ہوتا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک راستے پر چل پڑے اور اللہ نے ان کو مدین پہنچا دیا۔ اب ایک بندہ اتنے دنوں کا سفر کر کے کہیں پہنچے تو آپ جانتے ہیں کہ تھکا ہوا ہوتا ہے، نہ کھانا نہ پینا کچھ تو تھا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت ہی کمزور حالت میں تھے، مگر انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی ایک طرف سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ والد ہمارا بوڑھا ہے اور ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک کہ دوسرے لوگ پلا کے چلے نہیں جاتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اس واقعے سے بتانے کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ لوگوں کے اندر خیر خواہی کا جذبہ آنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا، اپنی تھکاوٹ کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے سوچا کہ نہیں، یہ بچیاں ہیں، ان کو میری ضرورت ہے، لہذا مجھے ان کا کام کرنا ہے۔ تھکاوٹ کے باوجود ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اور دوسرا سبق اس واقعے میں یہ ہے کہ وہ جو بچیاں تھیں وہ بڑی باحیا تھیں۔ ایسی بیٹی اللہ ہر کسی کو نصیب کرے گی، ایسی بچی جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تمشی علی استحیاء، وہ بہت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی جائے گی۔ اور پھر دیکھیں کہ جو بچی اتنی حیادار تھی اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے اس کا نکاح ہو گیا، وقت کے نبی سے نکاح ہوا۔ حیا کا کیا کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ نے عطا فرمایا کہ اس کو نبی علیہ السلام کی بیوی بنا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال وہاں گزار کے واپسی کی راہ لی تو
تو راستے میں کو طور پر ان کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، 2 معجزے بھی عطا کیے۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ فرعون بہت ظالم ہے اور میں تو اس کے سامنے اپنی بات کو پوری طرح پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے بچپن میں سنا ہے کتابوں میں کہ انہوں نے کوئی انگارہ منہ میں ڈال دیا تھا تو زبان کے اوپر ان کے ایسی کیفیت تھی کہ بولتے ہوئے تھوڑا ثقل محسوس ہوتا تھا۔ تو انہوں نے پھر اپنے بھائی کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو بھی نبی بنا دیجیے۔ دنیا میں کسی بھائی نے اپنے بھائی کے ساتھ اتنا بھلا نہیں کیا ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ مگر یہاں سے ایک سبق ہمیں سامنے نکلتا ہے کہ بھائی کو بھائی کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے آج کل کے دور میں 2 بھائیوں میں ہر جگہ لڑائیاں، ہر جگہ لڑائیاں، یہاں دیکھو دینداروں کو دیکھو یا دنیا داروں کو، ہر جگہ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ رشتہ لڑائی کا نہیں ہے، یہ رشتہ محبت پیار کا رشتہ ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن جب انسان میں بہت سختی ہوگی تو اس کو قیامت کے مجمع میں کس کی طرف دھیان ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی کی طرف کہ اپنی نیکیاں آپ مجھے دے دیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سنشد عضدک بأخیک، ہاں ہم تمہارے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں تمہارے بھائی کے ذریعے۔ تو جس کا بھائی ساتھ دینے والا ہو اس کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے امی اور بخشنا فرماتے ہیں کہ باپ مرے تو سر خالی ہوتا ہے اور اگر بھائی مر جائے تو پیٹھ خالی ہو جاتی ہے، کوئی پیٹھ کی حفاظت کرنے والا دوسرا نہیں ہوتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی طرف بلایا تو فرعون نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ اے میرے وزیر حامان ذرا اینٹیں پکا اور اونچی عمارت بنا، میں اس پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے معبود سے باتیں کروں گا۔ پھر اس کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ قوم مطمئن نہیں ہوتی، تو اس نے کہا اچھا یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ بڑے جادوگر ہیں، میں ان کے مقابلے میں جادوگروں کو بلاتا ہوں۔ جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اللہ کی شان کے سب جادوگر ایمان لے آئے، فرعون پھر بھی محروم رہا۔ پھر اس کے بعد ایک آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 9 آزمائشیں آئیں، کبھی ٹڈیوں کا لشکر، کبھی مینڈک، کبھی یہ کبھی وہ، 9 قسم کے عذاب آئے۔ اور ہر مرتبہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کہتا کہ آپ دعا کریں، اور جب حالات ٹھیک ہو جاتے تو پھر مکر جاتا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی چلی تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو دریا کے اندر غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم جو ہے وہ دیر پا نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کے قصے سے یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جو بندہ ظلم سے کام لے گا اس کا دور زیادہ دیر نہیں چل سکتا، اس کو ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ ظالم ہیں ان کا وقت زیادہ دیر نہیں ہوتا، تھوڑی دیر ہی ہوتا ہے، ظلم بالآخر ختم ہوتا ہے۔ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کفر کے ذریعے سے تو ملک چل سکتا ہے، ظلم کے ذریعے سے ملک نہیں چل سکتا۔ پھر ایک آخری قصہ جو اس سورۃ قصص میں ہے وہ ہے قارون کا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ بڑا مالدار تھا، اتنا مال تھا کہ اس زمانے میں اس کے خزانوں کی جو چابیاں ہوتی تھی نا، ان کنجیوں کو اٹھانے کے لیے کئی طاقتور مردوں کی جماعت مشقت میں پڑ جاتی تھی۔ صرف کنجیاں اٹھانے کے لیے اگر ایک مردوں کی جماعت مشقت میں پڑ جائے تو خزانے کتنے ہوں گے اس کے۔ اور اس مال کے ذریعے یہ فساد پھیلاتا تھا، مفسد تھا۔ فساد پھیلانے کا مطلب کیا ہے
کہ یہ اس مال کو صحیح خرچ نہیں کرتا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو دیتا ہے وہ اپنی ضروریات بھی پوری کرے، مگر وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ نے ہمارے مال میں محروم اور سائل کا بھی حق رکھا ہے، ان کو بھی ہمیں دینے ہیں، ہمیں غریبوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ جو لوگ غریبوں کو بھول جاتے ہیں وہ فساد مچاتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والا بندہ فسادی ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جسم کے اندر خون ہر عضو کو ملنا ضروری ہے، اور اگر کسی جگہ خون پہنچنا رک جائے تو وہ عضو بیمار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مال و دولت کا ہر بندے تک پہنچنا ضروری ہے۔ امیر کو خود اللہ دیتے ہیں، پھر غریبوں کے لیے امیروں کو وسیلہ بنا دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ صدقات کے ذریعے غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، تو ہر بندے کو گویا اس کا مقدر مل گیا تو معاشرے کے اندر حالات ٹھیک رہتے ہیں۔ اب جن کو اللہ نے دیا اور وہ سانپ بن کے بیٹھ گئے خزانے کے اوپر، خرچ نہیں کرتے یا اسراف کرتے ہیں، یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ اکثر لوگ مال کے ملنے کے بعد اعمال سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ، کم لوگ ہوں گے جو اعمال کرتے ہیں۔ مال کی سب سے کم جو ہے نا وہ مضرت یہ ہے کہ بندے کا مرنے کو نہیں دل جاتا، مرنے سے ڈرتا ہے۔ بھئی کیوں مرے گا جب ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، من مرضی کا گھر ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، گاڑیاں ہیں، ہر چیز ہے، تو کیوں مرے گا؟ تو اس کو ڈر لگتا ہے موت سے۔ یہ سب سے کم وبال ہے مال کا۔ اور اگر وبال زیادہ ہو جائے تو ایک وبال یہ ہے کہ اولاد نافرمان بن جاتی ہیں، عورتیں بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی وبال سامنے آتا ہی ہے۔ چنانچہ آج کے درس میں ہم اس قارون کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، قارون نے ان کے ساتھ زیادتی کی، یعنی قوم کے غریبوں کا خیال نہیں رکھا، مال کا غلط استعمال کیا تو اس نے قوم کے ساتھ زیادتی کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کنز کہتے ہیں خزانے کو، کنوز اس کی جمع ہے، ہم نے اس کو خزانے عطا کیے تھے۔ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کی کنیاں جو تھیں، لَتَنُوء کا مطلب ہوتا ہے بھاری ہوتی تھیں، عصبہ جماعت کو کہتے ہیں، اولی قوہ یعنی طاقتور بندوں کی جماعت کے لیے اس کی چابیاں اٹھانی مشکل ہوتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا مال ہوگا بھائی کہ تالے کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور بندوں کی جماعت مشقتیں پڑتی تھیں۔ اذ قال له قومه لا تفرح، اس کو جب اس کی قوم نے کہا کہ تو شیخی نہ مار، تو اترا نہیں، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ شیخی مارنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ کہ قارون مالدار بھی تھا اور ریاکار بھی تھا، اپنا مال دوسروں کو شو کرتا تھا، دکھاتا تھا، اس کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ قوم نے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تو طلب کر جو اللہ نے تمہیں آخرت کے گھر کے لیے عطا کیا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اپنے حصے کو نہ بھول، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تو بھی بھلائی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ رچا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتے۔ اب بات تو تھی سیدھی سادھی، اس کو سمجھ آ جانا چاہیے تھا، مگر اس کے دل میں مال کی محبت تھی۔ نبی اسلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔
جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی نا وہ تمام برائیوں کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے دل میں محبت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اللہ میں ضروریات پوری کرنے میں کسی کا محتاج نہ بنائے، یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور اگر ہمیں ہمارے وقت کا کھانا مل جاتا ہے، رہنے کو جگہ مل جاتی ہے، تو ہمیں سکون سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جس کو دیکھا رال ٹپک پڑی، میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا، میرے پاس اتنا ہوتا، میرے پاس اتنا ہوتا۔ اور عجیب اللہ کی شان دیکھیے کہ دنیا داروں میں ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ میرے پاس سائیکل بھی نہیں، اس کے پاس سائیکل ہے، میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس موٹر سائیکل، اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس چھوٹی گاڑی، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے۔ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ اور دین کے معاملے میں ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں۔ بہن کو کہے نا بھائی نماز پڑھو، تمہاری بیوی کون سا پڑھتی ہے؟ وہ یہ نہیں کہے گی کہ اچھا میں پڑھتی ہوں، نہیں، تمہاری بیوی کون سا پڑھتی ہے، تمہارا فلاں بھائی نہیں پڑھتا۔ آگے سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے۔ شریعت نے یہ کہا کہ نہیں، دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھیں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھیں گے تو دل میں شوق ہوگا کہ ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے، اور دنیا کے معاملے میں نیچے والوں کو دیکھیں تو شکر ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کتنوں سے بہتر بنایا ہے، کتنوں سے بہتر حال میں رکھا ہوا ہے۔ اب جب قارون کو یہ کہا کہ بھئی تو اس کو خرچ کر، تو اس سے خرچ تو کرنا نہیں تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے آگے سے جواب دیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال مجھے ملا ہے اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے۔ میں بڑا سمجھدار ہوں اور بڑا تجربہ کار ہوں، اور میں نے بڑے رائٹ ڈیسیژن لیے، اور میں نے ایسے مال خریدا، ایسے بیچا، یہ کیا، میری بزنس اسٹریٹجی اتنی اچھی تھی کہ مجھے مال مل گیا۔ یعنی اس کی نگاہ اللہ پہ نہیں جاتی کہ اللہ نے مجھے مال دیا، وہ اپنے آپ کی طرف منسوب کرتا ہے اس مال کو۔ یہ اندر برائی ہوتی ہے سب سے بڑی، کہ یہ تو مجھے اس علم کی وجہ سے ملا جو میرے پاس تھا۔ اب پھر قارون نے یہ سوچا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام مجھے بار بار کہتے ہیں کہ تو زکوٰۃ ادا کر، تو میں کیا ہیلہ کروں کہ میں پیسہ خرچ نہ کروں۔ تو اس کے دل میں شیطانی خیال آیا کہ کسی عورت سے تم جو ہے نا پیسے دو اور اس کو کہو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پہ بہتان لگا دیں۔ عورتوں کا کیا مسئلہ ہے، ٹکے ٹکے پہ بکتی پھرتی ہیں۔ چنانچہ ایک عورت سے اس کے قارون نے بات کی کہ تو مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگا دینا، پھر ان کی پبلک انسلٹ ہو جائے گی، تو میں کہوں گا میں ان کی بات نہیں مانتا، میں اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ مجمع میں تھے تو ایک عورت کھڑی ہوئی اور وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا روب دیا تھا، جلال دیا تھا کہ ان کے چہرے پر نور تھا۔ ایک نبی تھے نا، جب اس نبوت کے چہرے کو اس نے دیکھا نا تو وہ گھبرا گئی۔ تو اس نے بتا دیا کہ مجھے تو قارون نے پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا اور کہا تھا بہتان لگانا، نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی بات نہیں کیا تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ مجھے پبلکلی انسلٹ کرنا چاہتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اس نے جو ہے میرے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے زمین کو موسیٰ علیہ السلام کے تابع فرما دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ جو حکم دیں گے زمین مانے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، زمین تو اس کو نگل جا۔
کہتے ہیں کہ کچھ نکلا گیا تو وہ معافی مانگ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، مگر موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، 3 مرتبہ اس نے معافی مانگی، مگر تینوں مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اور بالآخر قارون، اس کا گھر اور اس کے سارے خزانے سب کے سب زمین کے اندر دھنس گئے۔ شیخ حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی نازل فرمائی ہے میرے پیارے کلیم، وہ آپ سے معافیاں مانگتا رہا، مگر آپ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو دھنسا لے، تو زمین نے دھنسا لیا۔ اگر وہ 1 مرتبہ مجھ سے اس وقت میں معافی مانگ لیتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ اگر اتنے بڑے گناہوں کے باوجود وہ مجھ سے معافی مانگ لیتا تو میری رحمت اتنی وسیع ہے، میں بھی اسے معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ جو بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ یہ قیامت تک دھنستا رہے گا اور کبھی زمین سے باہر نکل نہیں سکے گا۔ ہم جب کالج میں پڑھتے تھے نا تو ہمیں ایک مرتبہ عجیب طریقے سے پروفیسر نے سمجھایا۔ اس نے کیا کیا کہ ایک بڑا سارا گلوب بنا ہوا تھا، وہ سامنے لا کے رکھ دیا، اور اس کے سینٹر کے اندر ایک سوراخ تھا، اور بالکل درمیان میں اس کے ایک مقناطیس تھا۔ اس نے کہا کہ آپ یوں سوچو کہ یہ زمین ہے، اور ایک بندے نے زمین میں پورا سوراخ کر دیا ہے۔ اب اس سوراخ کے اندر میں ایک سکہ ڈالتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ زمین کے دوسری طرف کتنے وقت کے بعد لگے گا۔ ہم نے نیوٹن لاز آف موشن تو پڑھے ہوئے تھے، ہم نے جناب اسی وقت کیلکولیشن شروع کر دی۔ پہلی سپیڈ یہ تھی، ایکسلریشن اتنا ہوگا، فلاں اتنا ہوگا، فلاں اتنا ہوگا، اور اس قانون کے تحت کتنے عرصے میں وہ کتنے 1000 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے وہ طے کر جائے گا۔ ہم نے اس کو کہا جی کہ اتنے عرصے میں سکہ دوسری طرف سے نکل جائے گا۔ اس نے کہا نہیں نکل سکتا۔ کیوں نہیں نکل سکتا؟ اس نے کہا اس لیے کہ سکہ جب اندر ڈالیں گے نا تو سینٹر آف گریوٹی اس کو کھینچے گی اپنی طرف، تو اس کی سپیڈ بڑھتی جائے گی اور وہ تیزی کے ساتھ نیچے جاتا جائے گا۔ جب درمیان میں پہنچے گا تو وہاں رکے گا نہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک مومنٹ آف انرشیا ہوگا۔ یہ مومنٹ آف انرشیا ایک چیز ہوتی ہے کہ جو چیز حرکت کر رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر مومنٹ آف انرشیا ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، سڑک پہ آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ نے بیلٹ اگر نہیں باندھی ہوئی اور گاڑی کو یکدم بریک لگی تو آپ ٹھک کر کے جا کے لگتے ہیں ڈیش بورڈ کے اندر۔ کیوں؟ مومنٹ آف انرشیا کی وجہ سے۔ اس لیے بیلٹ باندھنی ضروری ہوتی ہے۔ جو لوگ بیلٹ نہیں باندھتے وہ خطرناک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ اس کو مومنٹ آف انرشیا مل چکا ہوگا تو وہ رکے گا نہیں، وہ سینٹر سے نیچے کی طرف جائے گا۔ اب جب سینٹر سے نیچے کی طرف جائے گا تو سینٹر گریوٹی کا اس کو پھر اپنی طرف کھینچے گا تو اس کو بریک لگنی شروع ہو جائے گی، یعنی اس کی سپیڈ جو تیز ہوئی تھی نا وہ سینٹر سے نیچے جا کے کم ہوتے 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 دوسری طرف نکلنے سے پہلے اس کی سپیڈ 0 ہو جائے گی اور پھر سینٹر اس کو اوپر کھینچے گا۔ چنانچہ قیامت تک وہ اوپر نیچے پینڈولم کی طرف ہوتا رہے گا، وہ کبھی زمین سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ یہ تو آج کی سائنس کی دنیا کی جو ہے نا وہ ریسرچ ہے۔ 1400 سال پہلے کون جانتا تھا کہ یہ ریسرچ دنیا میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مگر قرآن مجید کی عظمت دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے دھنسا دیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دھنساتے رہیں گے مگر وہ زمین سے باہر نکل نہیں سکتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہم قوۃ واکثر جمع۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ اس سے قبل اللہ نے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جو ان سے زیادہ سخت بھی تھیں اور قوت میں بھی زیادہ تھیں۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور نہ سوال کیا جائے گا
ان سے ان مجرموں کے گناہوں کے بارے میں۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہروں سے اعضاء سے ویسے ہی پہچان لیے جائے گا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتی۔ اب یہاں پر ہمارے لیے خاص سبق ہے کہ فرعون نکلا اپنی قوم کے سامنے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے بڑے زیب و زینت کے ساتھ نکلا، کپڑے بھی اچھے تھے، گارڈ بھی تھے، فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ نکلا۔ جب وہ اپنے قوم کے سامنے زینت کے ساتھ نکلا، قال الذین یرید الحیات الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے۔ اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم کس جماعت میں ہیں۔ کیا کسی امیر آدمی کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی یہ حرص پیدا ہوتی ہے، حسرت ہوتی ہے، تمنا پیدا ہوتی ہے ہم بھی ایسے ہوتے، ہمیں بھی اتنا ملتا؟ اگر ہوتی ہے تو اندر سے ہم قارونی کی طرح ہیں۔ اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، وہ تو بڑے نصیب والا ہے جی۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اب دیکھیے ایک جماعت اور بھی ہے جو علم والے لوگ ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کو پانے والے بندے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، کہا ان لوگوں نے جو صاحب علم تھے، وَيْلَكُمْ، افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو اللہ کا ثواب ہے وہ بہتر ہے اس سے اس کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کی۔ وما یلقاها الا الصابرون، اور وہ نصیب نہیں ہوتا سوائے ان کے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ فخسفنا به وبداره الارض، پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فما کان له من فئة ينصرونه، نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت جو مدد کرتی اللہ کے سوا، وما کان من المنتصرین، اور نہ ہوا وہ بدلہ لینے والوں میں سے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ، اور صبح کے وقت جو لوگ تمنا کرتے تھے اس کے مقام، جو کہتے تھے کہ ہمیں قارون جیسا ملے، وہ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہائے شامت، اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق کم کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا، اگر ہم پر اللہ کا احسان نہ ہوتا، لخسف بنا، البتہ ہم میں بھی دھسا دیا جاتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے شامت، فلاح نہیں پاتے وہ لوگ جو کافر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، اور یہ آیت اس پوری سورت کا لب لباب ہے، نچوڑ ہے، جو اللہ تعالیٰ اس پوری سورت میں میسیج دینا چاہتے ہیں نا، وہ صرف اس ایک آیت کے اندر ہے۔ وہ کیا ہے؟ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ آخرت کا گھر ہے، ہم اس کے لیے تیار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے زمین کے اندر برتری، جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کرتے، یعنی غلط استعمال نہیں کرتے، ان کو یہ گھر ملے گا۔ اور فرعون جس نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، اس کو آخرت کا گھر نہیں مل سکتا۔ ولا فسادہ، اور نہ وہ فساد میں جاتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت تو متقیوں کی، پرہیزگاروں کی بہتر ہے۔ اب ہمیں سبق آج یہ ملا کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے اپنی ضروریات مانگیں، لیکن ضرورت پوری ہونے پر مطمئن ہو جائیں صبر شکر کے ساتھ کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے ہمیں اللہ نے ہزاروں سے بہتر رکھا ہے۔ بھئی گھر بیٹھے بٹھائے ہمیں کھانا ملتا ہے نا، غریب آدمی بھی گھر بیٹھے بیٹھے کھا لیتا ہے،
تو جب ہم گھر بیٹھ کے عزت کے ساتھ روزی کھا رہے ہیں تو پھر کس بات کا شکوہ کہ جی ہمارے پاس تو مال نہیں یا ہمارے پاس پیسے نہیں یا فلاں نہیں. تو دل سے یہ محبت نکال دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حال پر صابر شاکر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہوس ہے نا دنیا کی، یہ اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے، اور اس کی بجائے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے. کل ہم اس صورت کا انشاءاللہ خلاصہ کر لیں گے، اور پھر پرسوں تو 27 ہوگی تو دوسرا پروگرام ہوگا. توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو طائب ہو چکے ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے. جہاں جہاں بیٹھے ہیں آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. لائے دل بھر دے. لائے دل بر دل وچ دیرے، لائے دل بر دل وچ دیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے. لائے دل بر دل وچ دیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے. یہاں دل محراب مصلی، یہاں دل محراب مصلی، یہاں دل ہے طور تجلی، یہاں دل ہے طور تجلی، یہاں دل ہے عرش معلی، یہاں دل ہے عرش معلی. ہے دل بر اصلوں نیڑے، ہے دل بر اصلوں نیڑے. لائے دل بر دل وچ دیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے. ہی دل وچ نور آیا نے، ہی دل وچ نور آیا نے،
مکتب قرآن یہ دل مکتب قرآن یہ دل وچ جملہ جہان یہ دل وچ جملہ جہان پر ہومن بخت بھلے رے پر ہومن بخت بھلے رے لائے دل بر دل وچ دیرے تیرے دیکھن دے وچ پھیرے تیرے دیکھن دے وچ پھیرے بن خالق دے بیا کوڑے او بن خالق دے بیا کوڑے سب خاک مٹی لپ دھوڑے سب خاک مٹی لپ دھوڑے یہ دنیا سپ سنگ چوڑے یہ دنیا سپ سنگ چوڑے رہے ہر دم یار پرے رے رہے ہر دم یار پرے رے لائے دل بر دل وچ دیرے اتھی کملی دل سیانی حق باجھوں غیر نہ جانی حق باجھوں غیر نہ جانی بیاہی سب کوڑ کہانی بیاہی سب کوڑ کہانی بس ہک دی سکھ ایا ڈھیرے 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 لائے دل بر دل وچ دیرے تیرے دیکھن دے وچ پھیرے تیرے دیکھن دے وچ پھیرے چھڈ مسئلے علم مسائل چھڈ مسئلے علم مسائل سٹ حجتاں عقلی دلائل سٹ حجتاں عقلی دلائل سٹ نحوی فعل تے فاعل سٹ نحوی فعل تے فاعل سٹ کوڑے جھگڑے جھیڑے سٹ کوڑے جھگڑے جھیڑے لائے دل بر دل وچ دیرے دل عبد غفارا سلیم دل عبد غفارا سلیم ڈتی پیر فضل تعلیم ڈتی پیر فضل تعلیم یہ حمد مرشد دی تفہیم یہ حمد مرشد دی تفہیم ہن ہر دم دید بصیرے ہن ہر دم دید بصیرے لائے دل بر دل وچ دیرے تیرے دیکھن دے وچ پھیرے تیرے دیکھن دے وچ پھیرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے.
سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، مولا بڑی دور سے آئے ہیں، بڑی دیر سے آئے ہیں، اللہ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں، اے میرے مولا تیرے گھر میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، اللہ ڈیرا لگا کے بیٹھ گئے ہیں، اے میرے مولا ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما، اللہ یہاں پہ بیٹھنا قبول فرما، اے میرے مولا ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، اے میرے مولا ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے میرے مولا ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اللہ ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا جو اقراری مجرم ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اللہ آپ تو سب رحیموں سے بڑے رحیم ہیں، اللہ آپ کو اپنی رحیمی پہ بڑا ناز ہے، جگہ جگہ اپنے قرآن مجید میں تذکرے کیے ہیں۔ اے میرے مولا آج تیرے رحم کی بھیل مانگتے ہیں، اے میرے مولا ہم پہ اپنی فضل فرما، اللہ اپنا فضل فرما۔ اے میرے مولا آپ کی نگاہ سے ڈر لگتا ہے اگر آپ عدل کرنے پہ آ جائے اللہ کوئی آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اے میرے مولا ہم تو آپ کے منگتے ہیں، اللہ ہم پہ فضل فرما، اللہ ہم پہ فضل فرما۔ عدل کریں تے کم دے جاون اچیا شانہ والے، تے فضل کریں تے بخشے جاون میں جے بھی منہ کالے۔ اللہ ہم اپنے کالے کرتوت لے کے آپ کے در پہ آ کے بیٹھ گئے، اے میرے مولا اب ہمیں معاف فرما، اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اے میرے مولا آپ کے محبوب نے آپ کا در دکھلا دیا، یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، انبیاء بھی اسی در پہ جھکے، اولیاء بھی اسی در پہ جھکے، اللہ ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے، مولا اپنے در سے عطا فرما، اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، مولا در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اللہ اس شخص پہ کوئی حسرت نہیں جو مندر سے نکل کر جہنم میں چلا جائے، اللہ حسرت تو اس کے اوپر ہوگی جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، ماں باپ نے کلمہ پڑھنا سکھایا، اللہ نیک بنایا، اللہ تیرے گھر میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ اعتکاف کی نیت کر لی، اے میرے مولا آپ نے قبول نہ کیا، مسجد سے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا، اللہ اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ شکی کوئی نہیں ہو سکتا، مولا بدبخت ہونے سے بچا لیجئے، اللہ شکی ہونے سے بچا لیجئے، اللہ شکی ہونے سے بچا لیجئے، اے میرے مولا اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما، اللہ مقربین لوگوں میں شامل فرما، شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما، عبادت گزار لوگوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا ہم اس وقت دنیا میں آئے آپ کے محبوب کی زیارت نہ کر سکے، اللہ بہت حسرت ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللیل کہا، اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کل قیامت کے دن آپ کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے، اللہ اگر آپ نے ہمیں اندھا کھڑا کر دیا ہم محبوب کا وہاں بھی دیدار نہ کر سکیں گے، اے میرے مولا ہمیں دوہری محرومی سے محفوظ فرما، اللہ دوہری محرومی سے محفوظ فرما، اے میرے مولا ہمیں آقا کا بار بار دیدار عطا فرما، اللہ ان کے روزے کی قبولیت والی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما، اللہ قیامت کے دن ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، ان کی شفاعت عطا فرما،
ان کے قدموں تلے جگہ عطا فرما۔ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے میرے مولا آپ کی رحمت کی نظر اٹھ جاتی ہے، فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کو سردار بنا دیتے ہیں۔ اللہ آپ کی رحمت کی نظر اٹھ جاتی ہے، بشر حافی کو شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں۔ اللہ آپ کی رحمت کی نظر اٹھ جاتی ہے، جنید بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کے ولیوں کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں۔ اللہ آپ کی رحمت کی نظر اٹھ جاتی ہے، وہ عمر جو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے، ننگی تلوار لے کے نکلے تھے، اے میرے مولا آپ کی رحمت کی نظر ہو گئی، آپ نے ہدایت عطا فرما دی۔ اللہ ہم تو آپ کی ہدایت کی اللہ رحمت کے طلبگار ہیں، اے میرے مولا رحمت کی نظر فرما دیجئے، اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے، اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے میرے مولا جب گھروں سے نکلے تھے بیوی بچوں نے کہا تھا حضرت کے پاس جائیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے، ہمارے لیے بھی دعائیں کرنا، اپنے لیے بھی دعائیں کرنا۔ اے میرے مولا اگر آپ نے ہمارے یہاں بیٹھنا قبول نہ کیا، اللہ ہمارا یہاں آنا کس کام کا، اللہ یہ ٹکرے مارنا کس کام کی۔ اے میرے مولا ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما، اللہ ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما۔ اے میرے مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما، اللہ تراویح کو قبول فرما، قرآن مجید پڑھنے کو قبول فرما، اللہ سحری افطاری کو قبول فرما۔ اے میرے مولا جو چند دن رہ گئے اللہ اس میں صحیح طور پہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا جانے سے پہلے ہمیں بخشے بخشائے یہاں سے واپس لوٹا، اللہ بخشے بخشائے یہاں سے واپس لوٹا۔ اے میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہمیں عطا فرما۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیر مانگی ہمیں وہ خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کا کہا، پیغام دیے، میسج کیے، اللہ سب کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما۔ اللہ جو حاضرین مجلس ہیں ان کی دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اللہ اس کو دین کا قلعہ بنا۔ اے میرے مولا پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ سب کی کووڈ سے حفاظت فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے میرے مولا جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ پروردگار عالم ہمارے عزیز اقارب جو فوت ہو گئے، مشائخ جو فوت ہو گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما۔ اے میرے مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیریں مانگی ہمیں وہ خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے گھروں میں الفت محبت پیدا فرما، اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا حلال پاکیزہ طیب وافر رزق عطا فرما، رزق کی تنگی سے محفوظ فرما، رزق کی پریشانی سے محفوظ فرما، اللہ حرص اور لالچ سے محفوظ فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما، تمام جہانی جسمانی بیماری روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔